اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں. ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں, لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں. بہت پرہیزگار ہیں, ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے. باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت نیک ہیں, ہمارے ساتھ رہے, طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی. ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو, 60. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ان بعد میں پتہ چلا وہ کہہ رہے تھے ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر وہ خرچہ ہوا اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا گیا جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا. وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا, یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا, لبرل لوگ, معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لبرل پنا نظر آئے گا, بتا دوں میں. اور یہ لبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں. ہر فساد کی جڑ میں لبرلزم نظر آئے گا آپ کو. امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے, یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے, وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی. شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا, تو شراب کو کون حلال کہتا ہے؟ مولوی لوگ حلال کہتے ہیں. بے روزگاری ہو, بندہ ٹھا کرنے کی یاد تھوڑی ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق دو, وہ ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دیتی, ہم کہتے ہیں بھائی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کبھی کہ جا میری محبوبہ اور میری پیاری. تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ, اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلتے ہیں. تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے, تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا؟ تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھی خون کی, تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جان یعنی نکل گئی ہیں ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی, کیا بچا ہوگا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتہ دار کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی, ان کے والدہ بھائی وغیرہ. کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتہ داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے, بالکل بٹوین میں. مجھے پتہ ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پہ کلپ آ جائے گا, ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں درمیان میں رکھ دو. وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میں نے, وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی, جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں, جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا, مگر الٹے سیدھے جواب دے گا. غنودگی میں نا جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے, اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بعین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں, ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں, اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے, کیونکہ
برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا ابھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے, لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا, میں ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا. سنتے تو ہیں یہ جو گٹر ابل رہے ہیں, یہ دنیا سے جانے, یہ تو بالکل زندگی میں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ. بیماریاں پھیل رہی ہیں, کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں, کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا, 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں. مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو, کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ یعنی ایسے جھولتا تھا. تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹایا اندر مرا ہوا پڑا ہے. کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی, بیچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر. تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے. تو وہ فرشتہ کہاں تک پہنچا تھا؟ اچھا قریب آ گیا تھا. تو وہ ہاں مسواک پہ بات آئی تھی, تو وہ انہوں نے, میں صفائی کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے؟ مسواک, تاکہ اب فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں, مسواک کر لوں. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں نا سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے,